أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کہ ہمیں آج کا ایک اور موقع ملا کہ ہم اس کی کتاب کو آخری آیات اور آخری الفاظ تک جو ہے وہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے جو موتی ہیں سنوارنے کے لیے ان کو لے سکیں، عمل کے لیے بھی لے سکیں اور علم کے لیے بھی جو ہے ان کو لے سکیں۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہم عمل کے لیے بیٹھے ہیں، علم لینا ہے اور ساتھ پر اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ عمل اس وقت ٹھیک ہو نہیں سکتا جب تک جو ہے وہ علم اور اس کا سورس جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اور صحیح سورس آف علم جو کہ نالج کا، جو کہ ہمارے عمل کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آج بھی اسی کے بارے میں مزید ریمائنڈرز ہوں گے اور ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے مزید جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ممتحن ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ویجیلنٹ بھی ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں فرشتے۔ ویسے تو جو گواہ اور شاہدین ہیں ان کے اندر ہمارے ہاتھ پاؤں بھی شامل ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارا ماحول بھی شامل ہے، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ لیکن خاص طور پر فرشتوں کی بات کروں گی کہ یہ انہیں جو اللہ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کے نیکی کے کاموں میں ہمیں جو ہے وہ مدد بھی دیتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آج قرآن کی ظاہر ہے کہ جو کلاس ہے اس کے اندر تو فرشتے ویسے بھی آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، جہاں جہاں یہ پہنچ رہی ہے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ بلیف کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں، لہٰذا ان فرشتوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے بھی جو ہے وہ ذرا بھی قسم کی سستی جو ہے وہ نہیں دکھانی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے قرآن کی آیات آئیں گی، جیسے جیسے مضامین آئیں گے، ان میں جو اپنے لیے بہتری والی معاملات ہیں، جو اپنے لیے جنت کے بارے میں اور جنت کے حصول کے بارے میں باتیں ہیں، وہاں پر رک کر دعائیں کرنی ہیں، اور جہاں پر سختی کے معاملات ہیں، جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ رک کر اپنے لیے ہم نے جو ہے وہ جہنم سے نجات کی دعا کرنی ہے۔ آخر پہ ایٹ دا اینڈ تو ہم دعا کریں گے ہی کریں گے، لیکن قرآن کے درمیان میں ایسی آیات پہ جنت اور جہنم کی جب آئیں ان پر رک کر دعا کرنا سنت ہے۔
ان ساری چیزوں کے ساتھ، ان سب ریمائنڈرز کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سفر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی شب قدر میں نازل کیا اس قرآن کو۔ اس سے پہلے سورۃ الدخان کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا ایک نام جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یعنی مبارک رات، اور اسی کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، جس کو بعض لوگ 15 شعبان کی رات کہتے ہیں نا، کہ وہ شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ البراء اور شب برات بھی یہی ہے، کیونکہ انسانوں کو گناہوں سے نجات دینے والی، ان کی توبہ استغفار کو قبول کرنے والی، ان کی عبادات کو قبولیت کا شرف بخشنے والی رات یہی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اور تمہیں ایسی قدر ہی کوئی نہیں، تم اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں، اس میں عبادت کرتے ہی نہیں، اور عبادت کرتے بھی ہو تو اس میں دل نہیں لگاتے۔ فرشتے اور روح اس دن اپنے رب کے اذن سے زمین پر اترتے ہیں۔ آپ دیکھیں ملائکہ میں سے سب سے بڑے فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، وہ پیغمبروں کے پاس آتے تھے، اور اس رات کی یاد تازہ کرنے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا، وہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر آتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر حکم لے کر وہ اترتے ہیں، اور ہر حکم کے اندر کیا مراد ہے؟ انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں، کون سا بچہ پیدا ہوگا، کون سا مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی جو ہے وہ عمر میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، کس کی عمر، کس کو فلاں، کس کو کیا بیماری لگے گی، کس کو بیماری سے جو ہے وہ شفا ہوگی، یہ سارے فیصلے ان راتوں میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان راتوں میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جو راتیں گزر گئی سب گزر گئی، ابھی جتنی باقی ہیں ان میں جتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، جتنا آپ استغفار کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر چیز آپ کو جو ہے وہ فائدہ دینے والی ہے۔ وہ رات جو ہے وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس رات میں جو فیصلے بھی ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی اتارا جاتا ہے اس میں انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیر و بھلائی ہی بھلائی ہے۔ چلتے ہیں اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے۔ ابتدائی آیات ہی کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے مشرکین اور کافروں کا حال، کہ جب تک کہ ان کے پاس جو ہے وہ دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے لے کر آیا ہے، یعنی قرآن، جس کو جو ہے وہ پڑھ کر سنائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ کتاب کو لے کر آئے اور آپ نے صحابہ کو دے دیا کہ یہ لو یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لو، بلکہ اس کے پہلے پڑھنے والے آپ تھے اور صحابہ اس کے پہلے لسنرز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو گویا قرآن پڑھنا اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، اور اس کو پڑھ کر سنانے کا اور اس کی تعلیم کا اہتمام کرنے کا اور اس کے فہم کا، جیسے کہ ہم آج کل کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک اجر اور مقام ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ بالکل صحیح اور درست صحیح جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوں، یعنی کہ وہ جو صحیفے جو لے کر آئے تھے اس کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے بالکل حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس جو ہے وہ واضح طور پر راہ راست کا علم آ چکا تھا، یعنی پہلے لوگوں نے بھی کتاب کے علم کے بعد ہی آپس میں جو ہے وہ دوسرے سے اختلاف کیا تھا، تو یہ امت کے لوگ جو ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں جو ہر فرقہ الگ لے کر بیٹھا ہوا، تو وہ ہر کے پاس کوئی نہ کوئی علم کی دلیل ہے، اور ہر کوئی اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن ہی سے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، ان کو یہ جو علم دیا گیا تھا اس کی غرض کیا تھی، اس کے سوا ان کو علم نہیں دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ اللہ کی جو ہے وہ بندگی کریں، یعنی درست طریقے سے اللہ کے سامنے جھکیں اور اس کی جو ہے وہ فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں۔ لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا، اس کو نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا، اور اپنے دین کو اس کے لیے جو ہے وہ خالص کر کے، یعنی کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف توحید خالص کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر، اور نماز جو ہے اس کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی ان کے کرنے کا کام جو ہے کیا تھا، وہ یہ تھا، اور یہی جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ درست دین ہے، یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ علم آنے کے بعد آپسی میں جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے کفر کی راہیں اختیار کی۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے اس کتاب کے آنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یا یہ کہ اس کو مانا نہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ جو ہے وہ بدترین خلائق ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کون سے لوگ ہیں؟ جو اس کی کتاب میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، اور پھر یہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں، یعنی اس کتاب کو اللہ کی طرف سے مان لیں، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ اپنے عملوں کو اس کے مطابق درست کر لیا، تو وہی یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ اللہ کے نزدیک بیسٹ کریشن، دا بیسٹ۔ ہمیں دا بیسٹ بننے کا شوق ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہی سب سے اچھا بنے، لوگوں کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی۔ تو فکر ہمیں کس کی نہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی نظر میں بیسٹ بننے کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیسٹ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت جو ہے وہ مخلوق کے دلوں میں ویسے ہی زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک دا بیسٹ ہیں، بہترین مخلوق ہیں، اور ان کی جزا ان کے رب کے ہاں کیا ہوں گی؟ دائمی قیام کی جنتیں، ہمیشہ رہنے والے گھر اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی ساری کوششیں یا مشقت اور محنت یا عبادتیں اور ریاضتیں اور قیام اور روزے یہ کیوں رکھے تھے، کیوں کیے تھے؟ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھے تو وہ اللہ بھی ان سے جو ہے وہ راضی ہوا۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا جو ہے وہ خوف کیا، یعنی جو اس سے ڈرا، اور ڈر کر جو ہے جس نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا، تو پھر اسی کے لیے ہی ایسی جنتوں کی بشارت ہے۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی
اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، یعنی کہ انسان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں معدنیات بھی جو اس کے اندر ہیں۔ اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یعنی اس زمین کے اوپر یہ کیا ہو رہا ہے، قیامت کے آنے کو محسوس نہیں کر پائے گا اور سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس روز وہ زمین کیا کرے گی، اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس زمین کے اوپر ہی کرتا ہے، یہاں سے بھاگ کر خلا میں نہیں جا سکتا یا کسی اور پلانٹ کے اوپر نہیں جا سکتا کہ وہاں پر گناہ کرے، اور اگر چلا بھی جائے تو وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں، اور اللہ کے حکم سے جو ہے جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوگا اچھا یا برا وہ حالات جو ہے وہ بیان کر دے گی۔ جو لوگ جس جگہ کے اوپر نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو وہ زمین جو ہے وہ ان لوگوں سے خوش ہوتی ہے اور ان کو یاد کرتی ہے، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو وہ یاد کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا بندہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی فرمانبرداری اختیار کرتا تھا یا اس کے سامنے جو ہے وہ جھکتا تھا۔ اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو یہ زمین جو ہے اسے بے نیاز ہو جاتی ہے، اور اس انسان کو کیا کہا گیا کہ وہ پھر کہتی ہے کہ تم میرے ذرا اندر آؤ تو میں تمہیں اس نافرمانی کا جو ہے مزہ سکھاؤں۔ تو فرمایا کہ کیوں کہ تیرے رب نے ہی جو ہے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یعنی یہ زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ گواہی دے گی انسان کے حق میں یا پھر جو ہے وہ اس کے خلاف۔ تو لہٰذا اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی نافرمانی کا کام نہ کریں کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے دے۔ اور اس روز لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو جو ہے وہ دکھائے جائیں، یعنی کوئی اچھے حالوں میں آئے گا، کوئی برے حالوں میں، کوئی نافرمانی کی زندگی گزار کر آئے گا اور کوئی فرما برداری کی زندگی گزار کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اور جس نے پھر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، چھوٹی سی، وہ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں نا کہ یہ کام کوئی اور کر لے، میں ذرا بڑا کام کر رہا ہوں۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے مواقع کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اس دن حسرت کرے گا ان نیکیوں کے اوپر جو وہ کما سکتا تھا اور نہ کمائی اس نے۔ یعنی آپ نے کہا نا کہ انسان ان مجلسوں کے اوپر حسرت کرے گا جس میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا ہوگا، حالانکہ وہ کتنا چھوٹا سا 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، ضرور شریف جو ہے وہ پڑھ لیں، اور یہ تو بہت بڑی بڑی نیکیاں پھر اللہ کی یاد اور اس کے رسول کے جو ہے اس کے اوپر ضرور پڑھنا، اور وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو وہ اس دن اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی کہ جو یہ سمجھتا ہے نا یہ جو چھوٹی سی بات ہے، ہم بہت سارے کام اسی لیے کر جاتے ہیں نا کہ ذرا سی تو بات ہے، اس سے جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اب اسلام جو ہے وہ ایسا بھی سخت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زندگی جو ہے اس کو انجوائے نہ کرو۔ تو ایسے سب لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں نا ان کو بھی انسان کو بچنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت حضرت عائشہ کو کی تھی اور کہا تھا کہ عائشہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا، کیونکہ یہ انسان کو جو ہے وہ لے ڈوبیں گے، یعنی اتنی کثرت میں ہو جائیں گے کہ نامہ اعمال جو ہے وہ انہی سے بھر جائے گا۔ سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں اور پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ گھوڑوں کی مثال دی گئی، پھر انسان کی مثال دی گئی، اور دو مخلوقات کے فرق کو جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ جو گھوڑا ہے وہ تو جس کو اللہ نے جو ہے وہ انسان کے لیے جس کو مسخر کیا اور انسان اس کے اوپر قابو پاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ طرح طرح کے کام لیتا ہے، وہ تو اپنے مالک کا ایسا وفادار کہ اس کی حکم کی تعمیل میں دھوڑ پڑتا ہے اور ذرا جو ہے وہ سستی نہیں دکھاتا، کاہلی نہیں دکھاتا، ذرا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جو اس کو کہا جاتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ کرنے کے لیے لپک پڑتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انسان جس کو اللہ نے اپنی
عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے حکموں پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ انتہائی ناشکرا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے، وہیں پر جو ہے وہ سستی دکھانا شروع کر دیتا ہے، کاہلی دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو طرح طرح کی جو ہے وہ اور خوف اور خطرے جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں کہ اب اگر میں اس حکم کی طرف جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے تو میرے پر تو بڑی ہی مشکل جو ہے وہ آن پڑے گی، اور میں جو ہے وہ پڑھوں گا کیسے، اور میں لکھوں گا کیسے، اور میں یہ کورس کیسے کروں گا۔ تو فرمایا جب اللہ کا حکم آئے تو جیسے جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں نا، جیسے ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح انہی سے سبق سیکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے جو حکم دیا اور جو اس کا کام ہے، جو اس کا دین ہے، اس کو لینا ہو یا اس پر عمل کرنا ہو یا آگے اس کو کسی کو سکھانا ہو، اس کو جو ہے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہو کر بغیر کسی سستی کاہلی کے میدان میں اتر آؤ، اور میں جو ہے وہ آپس میں آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، انسان کو، ہم میں سے سب، ہر ایک کو اپنی اپنی حالت کا پتہ ہے، خود بھی اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے میں کہاں کہاں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، کیونکہ وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح جو ہے وہ مبتلا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں انسان کی جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے کی، کیونکہ مال انسان کا سارا وقت لے لیتا ہے، اور یہ مال جو صرف وہی نہیں جو آپ کماتے ہیں روپیہ پیسہ، یہ جو گھر ہیں یہ بھی آپ کے جو ہے وہ مال ہے، انہی سے، اسی مال سے، پیسے سے کمائیں، اور باقی جو ہے وہ اولاد لے لیتی ہے ٹائم، نہ وہ کسی کو ٹائم دینے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کا حق دینے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، یعنی اس وقت جن رشتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف انسان نہیں آتا وہی اسے جدا کر دیے جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان قبر میں جاتے ہیں تو کیا اولاد ساتھ ہی چلی جاتی ہے؟ تو جب دنیا میں ہم ان کے ساتھ رہتے ہوتے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں صرف اللہ ہی ہے جو ہمارا سہارا بنے گا، تو انسان اس اللہ سے بنا کر رکھے، اولاد کے بھی حق ادا کرے، دنیا کے جو مخلوقات ہیں جو ارد گرد ہے، فیملی ہے، کنبہ ہے، اس کا بھی حق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے۔ جو کچھ بھی سینوں میں جو کچھ مخفی ہے یعنی راز ہے، اسے جو ہے وہ برآمد کر کے اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، وہ بھی انالیسس کیے جائیں گے کہ سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو خواہشات تھیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی یا فائدہ دینے کی، تو ان کے پیچھے جو ہے وہ اصل غرض کیا ہے۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے جو ہے وہ خوب باخبر ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لیکن اس دن دوسروں کو بھی اسے آگاہ کر دے گا کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ کر کے آئے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ اور چلتے ہیں اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کے نام ہیں، القاریہ، الحاقہ، الساعہ، القیامہ۔ یہ انتہائی جو سر کے اوپر پڑنے والے جیسے ہیوی ورڈز ہوتے ہیں نا، تو وہ دن بھی ایسا ہی جو ہے وہ غضبناک ہوگا اور ایسا ہی سخت ہوگا جیسے کہ اس کے نام جو ہے وہ سخت ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن ہوگا جب لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ادھر ادھر جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ دنیا میں سب اکٹھے رہتے ہیں، اس دن کسی کو کسی کی جو ہے وہ ہوش نہ ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ لوگ اس دن برہنہ غیر مختوم اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ ختنوں کے بغیر ہوں گے اور برہنہ ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں شرم نہیں آئے گی یعنی بغیر لباس ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے، یعنی اتنا سخت وقت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں۔ جیسے آپ پتہ ہے کہ بعض کا جیسے حادثہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر جو ہے وہ کسی حادثے کا جب شکار ہوتا ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دوپٹہ کہاں ہے اور بیگ کدھر ہے اور بچے کہاں ہیں، تو یہ اس دن جو ہے وہ یہ حال ہوگا۔ اور اس دن جو ہے وہ پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے اون کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے، یعنی اتنے سختی سے جمے ہوئے بالکل ایسے اون کی طرح ہلکے
ہلکے پھلکے ہو کر اٹھ جائیں گے، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، یعنی دنیا میں جو اچھے اعمال کر کے آئے ان کو تولا جائے گا، اور اس میں جو ان کی نیکیاں زیادہ نکل آئیں گی تو پھر ان کا انجام اچھا ہی اچھا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، برے کام کر کے آئے، چاہے اچھے کام تھے بری نیت کے ساتھ کیے، تو آخرت میں ان کا اجر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اتنا ہلکا پلڑے میں ڈالا جائے گا تو بالکل ہی جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک شخص کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اتنا موٹا تازہ ہوگا، اور جب اس کو پلڑے میں تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے اس کا وزن نہیں نکلے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ اعمال میں تولے جائیں گے. جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ میں ایک دفعہ آپ وسلم کے لیے مسواک توڑا تھا تو لوگ میری پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے میں اللہ تعالیٰ جب ان پنڈلیوں کو تولیں گے تو زمین و آسمان سے جو ہے وہ بھاری ہوں گے. تو گویا انسان کے اچھے اعمال اور وہ اعضاء جن کو وہ اچھے اعمال میں استعمال کرتا، چاہے انسان کی زبان ہے، اس کا دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ اور پاؤں ہیں، یعنی لکھنے پڑھنے میں جب آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں اور علم کو حاصل کرنے میں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے میں، تو یہ سب انسان کے لیے اجر کا باعث بن جائیں گی، اور اس کے لیے میزان جو ہے اس کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، جن کے پلڑے اچھے اعمال کے ہلکے ہو جائیں گے، تو اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. استغفر اللہ. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. تو انسان کو دنیا میں چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کر، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. کس چیز سے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ جس کا ذکر پیچھے آیا، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں انسان کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا. یہاں تک کہ اس فکر میں تم لبے گور کو پہنچ جاتے، یعنی قبروں تک پہنچ جاتے ہو. دنیا کی فکر کم نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ گھر بھی اچھے، اولادیں بھی اچھی. اگر اولادوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آگے ان کی اولادوں کی ذمہ داریاں جو ان کو اٹھا لیتے ہیں. رادر یہ کہ اپنی اب آخرت کی فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ایسے نہیں چلتا رہے گا کہ تم جو ہے صرف دنیا ہی گزارو اور دنیا گزار کے آگے آ جاؤ، تم سے پوچھا نہ جائے. تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی اس دن جو کچھ کر کے آئے وہ دنیا کو جہاں پر زندگی کو جہاں لگا کر آؤ گے اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی کون اچھے عمل کر کے آیا اور کون برے عمل. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم رکھتے ہو، یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے، یعنی کہ جو تم نے دنیا میں اختیار کیا صرف دنیا ہی کی طرف جو ہے وہ جانے کی، اسی کی محبت کی اور اسی میں جو ہے وہ بننے سنورنے اور سنوارنے کی، تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. یعنی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، آخرت کی فکر کرتے، مگر تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. اور جب انسان اس کو دیکھ لے گا تو پھر اس وقت جو اس نے سبق حاصل کیا اس کا کیا فائدہ. اور سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ جو ہے اسے دیکھ لو گے. یہ کون لوگ دیکھیں گے؟ جو دنیا کی طرف جاتے رہے صرف وہی اس کو دیکھیں گے. جو اللہ کی طرف جائے گا اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، بلکہ اس کو اس کی سرسراہٹ اور آواز تک بھی جو ہے اس کو نہیں آئے گی. اور پھر ضرور اس روز جو ہے وہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی تمہارے سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی دی گئی تھی. تو آپ سوچیں آپ کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں؟ سوچیں ذرا کون کون سی نعمتیں ہیں. اور سب کچھ اگر چلے کمزور بھی ہو گئی وہ نعمتیں، زندگی تو ہے نا. ان کمزور نعمتوں کے ساتھ کیا اپنے لیے اس آخرت کے گھر کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ اب دنیا کی ذمہ داریاں اور یہ فراغتیں اگر میسر آ بھی گئی ہیں اور اگر نہیں بھی آئی ہیں تو یہ کام سے ساری زندگی ساتھ چلتے ہی رہیں گے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری رات جو ہے وہ کب ہو جائے اور کب ہمیں جو ہے وہ قبر میں اترنا پڑے. تو اس سے پہلے جو وقت اور موقع ہے اس کو استعمال کر کے اپنے لیے
کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے 4 آیات کی، لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن کے پورے مضامین کو کور کرتا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، لوزر ہے۔ بڑی سی بڑی نیکی کر کے بھی اللہ کے حضور جائے گا تو کیا سمجھے گا کہ میں بڑے خسارے میں، میں اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ عمل کر سکتا تھا۔ اور جو اس دنیا کو صرف دنیا کمانے بنانے ہی میں جو ہے وہ صرف کر جائے، یہاں ہی کی صرف اس کو فکر ہو، تو بالکل ہی خسارے میں، وہ تو آخرت میں کچھ پائے گا ہی نہیں اس کا اجر۔ جو نیکیاں کرے بھی اور نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہ ہو، وہ اس سے بھی جو ہے وہ بڑے خسارے میں ہے کہ دنیا میں اپنے اوپر جبر بھی کیا، مشقت بھی برداشت کی، اور آخرت میں اس کا حاصل رسول جو ہے وہ کچھ نہ ہو سکا۔ لیکن کون لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس خسارے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کون؟ جو اللہ کے اوپر یقین کریں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اس کی کتاب کے اوپر یقین کریں، جو کچھ اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کو حق اور سچ مانیں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور پھر اس کے بعد حق کی نصیحت کریں۔ صرف قرآن پڑھ پڑھ کر، علم لے لے کر خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو سنوارتے نہ جائیں، قبریں نہ بنتے جائیں، کیونکہ اب دیکھیں قبر کیا کرتی ہے، انسان کو سمیٹ کر رکھتی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ علم لیتے چلے جاتے ہیں، کبھی ایک کورس سے جان چھٹی، دوسرے میں پڑھ گئے، دوسرے سے چھٹی، تیسرے میں جو ہے وہ کر لیا، ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن کیا آپ کے اوپر دوسروں کا حق نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کی اولاد کا، فیملی کا، جو آپ کے ارد گرد کے ہمسائے ہیں، جو باقی مخلوق ہے اللہ کی، جو لوگ ہیں، ان کا کوئی حق آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو جو علم آپ نے سیکھا، جو دین آپ نے سیکھا، اس میں سے جو ہے وہ حصہ نکال کر ان کو بھی دیں اور حق کی نصیحت اور کوئی بات ان کو بھی جو ہے وہ بتائیں۔ تو قبریں نہ بنتے جائیں، صرف علم سیکھ کر اس کو آگے فائدہ دینے والے بھی بنیں، اور حق کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی جو ہے وہ پہنچائیں، حق کی نصیحت کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ کیونکہ جب حق کی تلقین کریں گے نا، نصیحت کریں گے، تو پھر آگے سے مار بھی پڑے گی اور تھپڑ بھی پڑیں گے اور باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اس وقت جو ہے وہ کامیابی کی صحیح ضمانت۔ اور اگر آپ کے پاس دیکھیں، آپ جب ایروپلین کے اوپر جاتے ہیں نا کسی بھی چیز پہ سوار ہونے کے لیے، تو آپ ایک ٹکٹ لیتے ہیں اور اس ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ ہوتی ہے، آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ آ جاتا ہے ایمان لا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ نیک عمل کر کے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ 2 اسٹیمپس اور لگنی ہیں، ایک ہے اچھی بات کرنے کی اور اس سے اوپر اگلی اسٹیمپ ہے لوگوں کی باتیں سننے کی۔ اگر یہ اسٹیمپ آپ کے پاس نہیں ہے نا، تو سوچیں ایک اسٹیمپ کی آپ کے پاس کمی ہے، ابھی جنت کا راستہ آپ کے پاس نہیں اور آپ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کے لیے بھی تیار ہیں، اور جس کو کوئی اچھی بات کرنے کی وجہ سے آگے سے کسی کی بات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ الحمدللہ، سننی پڑ جائے کسی کی کڑوی کسیلی بات تو وہ ضرور الحمدللہ کہے کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر جنت کے پاس جانے کے لیے جو میرا ٹکٹ، اس کے اوپر جو اسٹیمپ چاہیے تھی اس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اور اس بات سے گھبرا کر حق بات کو نہیں چھوڑنا، نہ علم حاصل کرنے کو چھوڑنا، نہ دوسرے کو اچھی بات بتانا چھوڑنا ہے۔ سورۃ الحمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ یہ 2 قسم کی برائیاں جہاں پر ذکر کیا، ایک ہے لوگوں کی ویکنس کو ان کے منہ پر جو ہے وہ کہتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پیچھے کیا کہتا ہے، برائیاں کرتا ہے، یعنی ایک غیبت اور دوسرا منہ کے اوپر تانے دینا۔
ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض اوقات آپ کسی کو جو ہے وہ روکتے ہیں کہ تم یہ برائی نہ کرو پیچھے، تو آگے سے کیا کہتا ہے، میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کہنے کی میرے اندر ضرورت ہے. تو یہ جو منہ پر کہنے کی بات ہے نا، وہ یہاں تانوں کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا، اس شخص کے لیے بھی تباہی ہے جو پیچھے بات کرے، اور اس کے لیے بھی جو اس بندے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ جا کر اس کو یہ ایسی باتیں کہے، تکلیف دے. آپ نے اگر کسی کو نصیحت کرنی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کمزوریاں، ویکنس اس کو ہائی لائٹ کر کے گالم گلوچ کے ساتھ تانے بازی کرتے ہوئے، شاؤٹنگ کرتے ہوئے برے طریقے سے کہیں گے، تو یہ چیز آپ کے اپنے حق میں ہی جو ہے وہ برائی بن جائے گی. اور جس نے جو ہے وہ مال جمع کیا، یعنی اس کے اوپر ایک اور برائی اس نے کمائی، کہ جب انسان دوسروں کی ویکنیسز کو دیکھتا ہے نا تو ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو صلاحیت ہے اور جو مال اللہ نے اس کو دیا تو اب سے اپنے پاس ہی سمیٹ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کو معلوم ہوتا ہے اگر میں نے دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر لی تو یہ تو پھر میرے سے آگے نکل جائے گا. تو اس کے اندر ایک برائی یہ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تباہی ہے. اور اسے پھر گن گن کر رکھا، پھر دیکھتا رہتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں کتنا ہے اور کتنا جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. جب وہ دنیا میں ہی ہمیشہ نہیں رہے گا تو مال جو ہے وہ کیا اس کے پاس رہے گا؟ ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، پھر مال اس میں کوئی کام نہیں آئے گا. لہٰذا اس جگہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان صدقات کرے، مال میں سے بھی، صلاحیتوں میں سے بھی، نعمتوں میں سے بھی جو اللہ نے انسان کو دی ہیں. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، یعنی کیسی جو ہے وہ بری ہے اور کیسا جو ہے وہ اس کا عذاب ہے. اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی. انسانوں کی آگ جو ہے وہی برداشت نہیں ہوتی، اور جہاں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو کہ زمین کی آگ سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ نقصان دینے والی ہے. اور یہ صرف جسموں تک ہی نہیں رہے گی، انسان کے دلوں تک پہنچے گی. کیونکہ یہ جو ہے نا، لوگوں کے لیے حسد اور بغض اور کینہ یہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور مال کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. تو لہٰذا دل کو جا کے پکڑے گی جو برائیوں کا اصل منبع ہے، اور ان کے اوپر جو ہے پھر ڈھانک کر ان کو بند کر دیا جائے گا، بند کر دیے جائیں گے. وہ شخص جیسے وہ لوگ جیسے کہ اوون کے اندر آپ چکن رکھیں، کوئی بھی روسٹ کرنے کے لیے رکھیں، پھر اس کے اوپر سے جو ہے وہ ڈھکن بند کر دیں. استغفر اللہ. اور اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی آنکھ کے اندر یعنی تنگ جگہ پر ٹھونس دیے جائیں گے تاکہ ہل بھی نہ سکیں، یعنی عذاب کے اوپر جو ہے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب نہ بنے. جیسے ہوتا ہے نا، لوگ بعض کا آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہوگا کہ فلاں تو میرے لیے عذاب بن گیا. اس کی واقعی انسان کی زبان جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے طعنے، غیبتیں، باتیں اور دوسروں کو ایسی تکلیف دینا کہ آپ دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو آج آپ دوسرے کے لیے عذاب ہیں تو کل آپ یاد رکھیں اور تیار رہیں کہ آپ کو اللہ کے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا؟ یہ واقعہ عام الفیل کا سال جو ہے وہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ بھی دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے. تو ان کو جو ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اسی سال جو ہے جب آپ پیدا ہوئے تو 40-50 سال پہلے تو یہ تم واقعہ دیکھ چکے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی طاقت کا، لہٰذا باز آ جاؤ. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اور کیسے جو ہے اس نے ان کی تدبیر کو اکارت کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، چھوٹی چھوٹی مخلوق بھیجی، کوئی بڑی نہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ عقاب آتے اور ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی اللہ ان کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے یا جن کے اوپر اللہ عذاب بھیجنا چاہے ان کے اوپر مصیبت بن کر نازل ہو جاتے ہیں. اور ان کے اوپر پکتی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہے وہ پھینک رہے تھے، اور پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. یعنی اہل مکہ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے حال سے عبرت پکڑو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی نہ کرو ورنہ تمہارا حال بھی یہی کچھ ہوگا. سورۃ القریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جھاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، یعنی قریش جو تھے ان کا کام تھا، ان کا بزنس تھا تجارت کرنا، تو یہ بزنس ٹرپس کرتے تھے سردیوں کے اندر جو ہے وہ گرم علاقوں کا، اور گرمیوں کے اندر جو ہے وہ سرد علاقوں کا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس ماحول سے مانوس کیا تھا، اتنی عقل دی تھی ان کو کہ کیسے انہوں نے یہ بزنس ٹرپ کرنے ہیں۔ لہٰذا ان کو کیا چاہیے کہ وہ رب جس نے ان کو یہ عقل دی، ان کے لیے بزنس کے یہ مواقع پیدا کیے، ان کو جو ہے اس کے اوپر سرداری دی، یعنی کیونکہ ان کے بزنس ٹرپ جو تھے وہ باقی جو عرب قبائل تھے ان کے مقابلے میں محفوظ سمجھے جاتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی، کہ اس کی وجہ یہ تھی اس کعبہ کی وجہ سے جس کے وہ متولی تھے۔ اب ان کو کیا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، کیونکہ مکہ کے اپنے اندر تو کچھ پیدا ہوتا نہیں تھا، تو اگر وہ بزنس نہ کرتے تو کھاتے کہاں سے؟ تو کہا کہ جس گھر کے نام پر کھاتے ہو نا، اس گھر کا جو رب ہے اس کی فرمانبرداری اختیار کرو، اور احسان فراموشی نہ کرو، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو۔ اور اس نے بھی ایک تمہارے اوپر دوسرا انعام کیا کیا، خوف سے بچا کر تمہیں امن عطا کیا، کہ جیسے باقی عرب قبائل کے قافلے، تجارتی قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، تو تمہیں جو ہے ان سب کے اندر رہتے ہوئے عرب کے اندر تمہاری حفاظت کی جاتی ہے اور تمہیں لوٹا نہیں جاتا۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں، یقین نہیں کرتا، اور سر جھٹک کر جو ہے جو کام غلط کرتا ہے وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو اگنور کرنا کرتا ہوتا، اس سے ڈرتا ہوتا تو اس کے عمل جو وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب اس سے نہیں ڈرتا تو پہلا کرنے کا کام کیا کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی سپورٹرز یا جن کی بیک اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ان کو سپانسر کرنے والے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں یا سامنے نہیں ہوتے، تو پھر ان کو جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ جن کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا نا، تو ان کی تعلیم، ان کا اخلاق، ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو ایسے بچے جب سامنے آتے ہیں ایسے کمزور، تو جس قسم کا وہ بیہیو کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جب دوسرا انسان ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ سب اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کمزوروں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے گھر کے ملازمین میں سے ہوں یا فیملی میں سے کچھ ایسے ہوں، چاہے وہ اخلاق میں اچھے نہیں بھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کریں، ورنہ جتنی سختی اور غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا یہاں ذکر کیا جو کہ یتیموں کا جو ہے ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتا، ان کو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کیونکہ ان کو تعلیم کے موقع کم ملے ہیں، ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، تو وہ ان کو جو ہے نہ مارے پیٹے یا ان کو دھکے نہ دے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے گھر آنے کے لیے ان کو بائیکاٹ جو ہے وہ نہ کرائے، اور مسکین کا کھانا دینے پر جو ہے وہ نہیں اکساتے، یعنی جو کمزور ہے، جو محروم ہے، اس کو دینے دلانے کے اوپر بھی نہ خود دیتے نہ دوسروں کو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، یہاں کن کی بات کی جا رہی ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نمازوں میں کچھ ایسی ہیں چیزیں جنہوں نے اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یا تو نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، صحیح ٹائم پر ادا نہیں کرتے، سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یا پھر اگر کرتے بھی ہیں تو رکوع و سجود جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ذکر اذکار جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، اور نماز کو جو ہے وہ سنت کے طریقے پر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے کوشش کیا کرنی چاہیے؟ نماز کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کی۔ تو یہ نماز سے غفلت کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہا نمازیں پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور اگر ادا کر لیتے ہیں تو پھر
اس کو بچا کر نہیں رکھتے، ریاکاری کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، یہ نفل بھی پڑھتے ہیں، وہ نفل بھی پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو اللہ سے اجر پانے کے لیے رکھیں، لوگوں کو مت بتائیں، کیونکہ اس سے آپ کے اپنے دل میں بھی جو ہے وہ ریاکاری آ جائے گی، اور شیطان کا بھی بس یہی کام ہوگا کہ وہ آپ کے دل میں ریاکاری لائے، اور جتنے نیک عمل ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال سے اریز کرا دے، ڈیلیٹ کرا دے۔ معمولی ضرورت کی چیزیں بھی جو ہے وہ لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اپنے وارڈروبس میں تو 70 جوڑے اور کئی قسم کے جو ہے وہ زیورات اور جوتے اور بیگ، اور اگر اسی چیز کی ضرورت جو ہے وہ کسی دوسرے کو پڑ جائے تو اس میں سے کوئی معمولی اور گھٹیا لیول کی چیز بھی جو ہے وہ نہیں دیتے، یعنی دل ان کا اتنا جو ہے وہ تنگ ہے، اور ان سب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، تباہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سورۃ الماعون ہے نا، اس کو تو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے کم از کم اپنی یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے نجات حاصل کر سکے، ورنہ اگر یہ انسان کے ساتھ رہیں تو آخرت میں اس کو جو ہے وہ لے ڈوبیں گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے بچاؤ کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، اس کا ایک مطلب خیر کثیر بھی کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ آپ کے لیے خیر کثیر کا باعث ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ سے قرآن آپ لے کر آئے تھے، تو ہم میں سے جو قرآن پڑھتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ نماز کا طریقہ آپ نے بتایا، حکم اللہ نے دیا، طریقہ آپ نے بتایا، جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے آپ کو اجر ملتا ہے۔ پھر نیکی کی اور اچھائی کی جو بھی بات، اس قرآن کے حکموں پر عمل کرنا، تو آپ کے لیے تو خیر کثیر کی نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ حد ہے۔ اور پھر خیر کثیر کو، حوض کوثر کو بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا، یعنی اور اس کو جو ہے وہ خیر کثیر بھی کہا گیا، یعنی اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور اس کی تعریف آپ نے کیا فرمائی کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہ زمین کے لیول پہ ہے، یعنی کنواں نہیں ہے۔ اور کہا کہ میں نے اس کی مٹی میں ہاتھ ڈالا تو وہ ایسی تھی جیسے کستوری، یعنی انتہائی جو ہے وہ خوشبودار، یعنی آپ دیکھیں دریاؤں، سمندروں اور جو ان کی مٹی وغیرہ ہوتی کیسے ریتلی ہوتی ہے، اور اس کو وہ پانی میں ہو تو پینے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن حوض کوثر کی خاص جو ہے وہ شان بیان کی گئی کہ اس کوثر کا جو پانی ہے، اس نہر کا جو پانی ہے وہ انتہائی میٹھا اور خوشبودار، اور پھر کہا کہ اس کے اوپر جو پیالے اور کپس جو ہوں گے پینے والوں کے لیے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ جیسے آسمان کے اوپر جو ہے وہ ستارے۔ اور پھر ان کی اور شان کیا بیان ہوئی کہ کتنے ان میں سے بعض جو ہے وہ سونے کے ہوں گے اور بعض جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کوثر کے اندر، اس نہر کے اندر 2 پرنالے اس کے اندر آتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے اس کا پانی آتا ہے، ایک جو ہے وہ سونے کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ چاندی کا ہے۔ تو انتہائی خوبصورت، اور اس کا جو ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پانی پینے پر جو حقدار ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو جس نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، یعنی جس کے اندر اس نے بدعتیں نہ کی اور نئے نئے طریقے جو ہے وہ دین میں ایجاد کر کے ثواب حاصل کرنے کے طریقے ایجاد نہ کیے، تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے وہ جام کوثر پیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اگر تم یہ 2 کام کرتے رہو گے، اللہ کی فرما برداری اور قربانی، تو تمہارا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹا ہے، یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ پہنچا ہی سکے گا، بلکہ وہ خود ہی جو ہے وہ نقصان میں رہے گا، یعنی دنیا میں اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی آج آپ کے دشمنوں کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ ان کو جو جانتے ہیں وہ بھی آپ کی دشمنی کی حیثیت سے جانتے ہیں، آگے ان کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت جو ہے یہ قرآن کے 1/4 کے برابر ہے،
اپنے اجر کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ پوری صورت میں ایک ہی چیز کی تکرار بار بار کی گئی ہے۔ تم جو کرتے ہو وہ میں نہیں کرتا، جو میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کرو گے۔ یعنی میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا لائف سٹائل تمہارے لائف سٹائل سے ڈفرینٹ ہے، میرا نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کافروں کے طریقے سے ڈفرینٹ ہوگا، میرا شادی بیاہ کے طریقے ڈفرینٹ ہوں گے لوگوں کی شادی بیاہوں کے طریقوں سے، میرے جینے مرنے کی رسمیں اس طریقے سے ڈفرینٹ ہوں گی جو کہ لوگوں کی ہیں، یعنی کہ جو کافروں کی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، یا جنہوں نے اللہ کے نام پر خود جو ہے وہ جھوٹی چیزیں گھڑ رکھی ہیں۔ اور اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بولنا، میرا بات کرنا، میرا دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ساری چیز جو ہے ان ساری جو تکرار کی گئی ہے کہ نہ تم وہ کام کرو گے جو میں کرتا ہوں، نہ میں وہ کام کروں گا جو تم کرتے ہو، اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو لہٰذا ایز اے مسلمان، ایز اے ایمان والے ہوتے ہوئے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طریقے ان لوگوں کے طریقوں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کریں اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو، اس رب کے سامنے جھک جاؤ جس نے یہ دن دکھایا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور اسی سے جو ہے وہ مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ دین جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ عرب میں پھیل جائے گا اور باقی دنیا کی جگہوں پر بھی پھیل جائے گا، اور لوگ کثرت کے ساتھ جو ہے اسلام کو قبول کریں گے۔ پھر ساتھ میں ایک اور چیز کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی حمد بھی کریں، اس کی تسبیح بھی کریں، اور اس کی جو ہے اس سے مغفرت کی درخواست بھی کریں۔ اور یہ حکم جو ہے عمومی طور پر ہمارے پاس بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے، پھر اللہ ہمیں نعمت سے نوازے، تو پھر اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، اللہ کا ذکر، اس کی تصویر کثرت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے وہ کوئی نیکی کا کام ہے، چاہے دنیا کو کوئی کام ہے جو آپ کرنے لگے ہیں جس میں آپ کو کامیابی ہوئی، یا یہ کہ جس میں آپ نے کوئی جو ہے وہ ترقی حاصل کی، تو اس کے اینڈ پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لینا۔ یہ دین کا جو ہے وہ خاصہ ہے، اور جو متکبر ہو جاتا ہے تو وہ تو اس کے جوہر کو حاصل ہی جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ اور جب یہ صورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے سجدوں میں ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھی کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے تھے، حمد بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ اس دعا میں اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے تھے۔ لہٰذا جس کو یہ دعا یاد ہو وہ کر لے، اور اس کو جو ہے وہ ضرور سجدوں میں پڑھے، اور جس کو نہیں ہے تو وہ اس کو یاد کرے، اور جو آج کل جیسے قیام اللیل یا تراویح ہے تو اس دوران میں سجدوں میں پڑھنا اس دعا کا بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ النصر جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی اسلام کی فتح اور غلبہ ایز اے دین، ایز اے ریلیجن رہتی دنیا تک کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو لہب جو کہ سمبل تھا اسلام کے دشمن ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اس کے لیے کیا کہا گیا، جو اسلام کا دشمن، جو آپ کا دشمن، وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا۔
اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. یعنی دنیا میں ایسے لوگ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر بھی لیں، بڑی بڑی امپائر اسٹیٹس کھڑی کر بھی لیں، ملکوں کے حکمران ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی ان کے کسی کام نہ آئے گا، بالآخر یہ ناکام و نامراد ہوں گے. اور اسلام کا جو مشن ہے یہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گا، اور یقیناً وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا، تو اسی کے مناسب سے اس کا نام ابو لہب ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی جہنم ہی کا حقدار ہے، وہیں پر جانے والا ہے. اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، اس کی بیوی بھی لگائیاں بجھائیاں کرنے والی، یعنی چگلیاں کھانے والی، یہ خاص اس کا وصف تھا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ چگلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے اندر ابو لہب کی بیوی والی جو خصوصیات ہیں ان کو نکالنا ہے ہر صورت میں، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے. اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اور یہ کیوں مونچھ کی رسی؟ کہ اس کے گلے میں بڑا قیمتی ہار تھا، یہ اٹھا اٹھا کر کہتی تھی کہ اگر محمد کی دشمنی میں اس کو بھی جو ہے وہ بیچنا پڑا تو بیچوں گی. یعنی ہم دین کے محبت میں، دین کے اوپر مال خرچ کرنے میں، یا اپنے دین کے اوپر، دین کا علم حاصل کرنے میں اپنے اوپر مال خرچ کرنے میں اتنی فیاضی نہ دکھائیں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کریں. تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات، اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. اس پوری صورت کا مضمون جو ہے وہ کیا بیان کرتا ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، یا ایون ایمان لا کر بھی دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مشنوں کو کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، پیروکار ہے، اس کے لیے فتح کی خوشخبری کہ اس کے لیے نصرت اور فتح اللہ تعالیٰ کی آئے گی ہی آئے گی. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے. یہ سورۃ الاخلاص کہلاتی ہے. اور کفار نے پوچھا تھا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں ہمیں ذرا اس کا حسب نسب بتائیں، کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیا اس کی جو ہے وہ شان ہے، وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب ہی یہ سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو نازل کیا، اور کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے قل هو اللہ احد، وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں بالکل اکیلا، یہ تنہا اور یکتا ہے، وہی جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، بے نیازی اس کی صفت ہے. دنیا میں کوئی انسان دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ جب وہ کہ وہ پوری طاقت میں ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ جب بوڑھا ہو چکا ہو، نہ ہی جب وہ بچہ ہو. کوئی سٹیج انسان کی زندگی کی ایسی نہیں جس کو وہ کہے کہ میں اکیلا گزار سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ بے نیازی کی صفت جو ہے یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور سب جو ہے وہ اسی کے محتاج ہیں. اور نہ ہی جو ہے اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ اولاد کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. یعنی نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے لیول کا، اس کے پائے کا جو ہے وہ کوئی اور ہے. یہ سورت جو ہے اپنے مضمون میں اور اجر میں 1/3 قرآن کے برابر ہے. لہٰذا جو اس کو پڑھتا ہے وہ 1/3 قرآن کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرتا ہے. اس کو نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، نمازوں کے اندر بھی پڑھنا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جو ہے وہ سورت ہے. تو جو اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کے مضامین کو اپنے اندر اس طرح سے سمونا کہ شرک کا ہر قسم کا شائبہ جو ہے وہ نکل جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے رات کو بھی سونے سے پہلے اس کو پڑھنا، اور صبح شام بھی پڑھنا، اور اپنے اوپر پڑھ کر پھونک مارنا اور دم کرنا، یہ جو ہے انسان کو حفاظت بھی جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا نا کہ جو اس سورت کو 10 دفعہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے گھر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو ہم اس طرح جنت میں بہت سارے گھر بنا لیں گے، یعنی ہم روز پڑھا کریں گے تو ہمیں جو بہت سارے گھر ملے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ دینے کے لیے ہے. موعظتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. یعنی ہر چیز کے اندر اور ہر انسان کے اندر، حتیٰ کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی اس کے لیے شر اور خیر موجود ہے. تو جب انسان کو کسی سے ڈر ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، کسی کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے، اعمال سے، تو یہ صورتیں جو ہیں وہ انسان کو پناہ دینے والی صورتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے.
رات کے شر سے، انسانوں کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون کون کرتا ہے، ان کی ٹو میں لگنے کی بجائے کیا کرے انسان، اللہ کی پناہ کو جو ہے وہ طلب کرے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ تو ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ایون یہ حسد کا جذبہ ایسا ہے جو بہت قریبی رشتوں میں بھی پایا جاتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، اولاد والدین کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، ماں بیٹی کے رشتوں میں بھی جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان کو نہیں روک سکتے، لیکن کیا کرنا ہے، ہمیں کم از کم اپنے آپ کو نظر لگنے سے بچانا، اور ان کے شر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حفاظت اس کو طلب کرنا ہے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، من الجنتی والناس۔ تو گویا اس سے کیا بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی۔ تین شر جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کیے گئے، یہاں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، حقیقی بادشاہ کی جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا حقیقی بادشاہ، انسانوں کا حقیقی معبود ہے، اور اس کے بعد ایک بڑے شر کی جو ہے وہ اس سے پناہ کا جو ہے وہ سوال کیا گیا، اور وہ ہے ان شیطانوں کا وسوسہ ڈالنا، کیونکہ ہر باقی وسوسے کے پیچھے اور ہر شر کے پیچھے اسی شیطان کی جو ہے وہ کارستانی ہوتی ہے۔ تو جتنا بڑا شر اتنا ہی بڑی جو ہے وہ پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پہلے جو ہے وہ انسان کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے یہ برا کام نہیں کر رہا تو پھر اس کو اچھائی سے روکتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اچھائی بھی کر رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس اچھائی سے روکنے کے لیے یا اس سے کم درجے کی جو ہے وہ اچھائی کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے اس سے بھی نہیں رک رہا تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور بڑا اچھا کام کر لیا، اور میں نے تو جو ہے وہ اس سال پھر دورہ قرآن کر لیا، اور میں تو اس دفعہ جو ہے وہ پھر بڑی جو ہے وہ میں نے نیکیاں کما لی ہیں۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ریاکاری میں بھی یہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، تو پھر جو ہے وہ اس کو دوسروں کے بارے میں خیال دلاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں جو ہے وہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ تو ہر ایسا قسم کا وسوسہ جو کہ انسان کو آئے اور اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جائے یا اچھائی سے جو ہے وہ روکے، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو اچھائی کر کے انسان بڑا سمجھے، تو یہ جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ان سارے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا کہ انسان معوذتین کو یعنی سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ شامل کر لے، اور اس کو بار بار جو ہے وہ پڑھتا رہے، کیونکہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نا کہ فی صدور الناس، یہ سینے میں داخل ہوتا ہے، اور سینے میں داخل ہو کے اس قسم کی جو ہے وہ پھونکے چھوڑتا ہے اور ایسی قسم کی جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان جو ہے ان سارے وسوسوں کی اللہ کی پناہ پر طلب کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل پر یا اس کے جسم پر یا اس کے خیالات پر اس کو غلبہ نہیں ملتا۔ تو ہمیں جب ہم قرآن پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی بھی ایک انسان کے پیچھے ایک شیطان، اور جو قرآن پڑھ کر علم کی طرف آ جائے، اس کے عمل میں تبدیلی آ جائے، اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے، تو اس کے پیچھے 14 شیطان لگ جاتے ہیں۔ تو ان شیطانوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو اپنی جو ہے وہ زندگیوں کا حصہ بنا لے، اور جب بھی کوئی وسوسہ آئے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں، آخرت کے اوپر یقین میں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان ڈاون ڈول ہونا شروع ہو، تو ان صورتوں کی جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کرنی شروع کر دے۔ قرآن کا یہاں پر جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے
اور اس کا اختتام جو ہے وہ یہاں پر ہم نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ اس سال میں اگلے سال میں جو ہے وہ پورا اس قرآن کو پھر سے جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ قرآن کا جو ہے وہ اسلوب ہے تاکہ جب ہم اللہ کے ہاں بھی جائیں اور اس دوران میں ہماری موت آ جائے تو ہم اہل قرآن میں شامل ہوں، قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہوں۔ اور ایٹ دا اینڈ جب یہ قرآن کا اختتام ہو گیا ہے، ایک حدیث جو کہ میں ہمیشہ سناتی ہوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہوگا اور میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک ریمائنڈر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کا اثر اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے، وہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے چہرے پہ اس قرآن کا اثر جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اور پھر اس سے اس کا دامن چھوٹ جاتا ہے، یعنی قرآن سے وہ تعلق نہیں رہ پاتا، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہمسائے کے اوپر جو ہے وہ تلوار لے کر چڑھ دوڑتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کفر کے فتوے، کسی پہ نفاق کے فتوے، کسی کو جو ہے وہ گمراہ کہنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، لوگوں کو اذیت دینا۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہیں علم حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، تاکہ لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں اور ہم لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں، ہم اپنی نیکیاں اور اجر جو ہم نے کمائے ہیں وہ ضائع نہ کریں، بلکہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں، اور ان کی حفاظت کا طریقہ، حوصلہ و سلیقہ جو ہے وہ ہمیں اسی قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہی آتا ہے، اور اسی کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی باقی دعائیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم تعریف اور تحلیل سب جو ہے وہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان ذی الملکوتی، سبحان ذی الملکوتی، سبحان ذی الجبروتی، سبحان ذی الہیبتی، سبحان ذی العظمتی، سبحان ذی القدرتی، سبحان ذی الکبریائی، سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدک، عدد خلقک ورضا نفسک وزینة عرشک ومداد کلماتک۔
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب وترضى. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر شكرا 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 كما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کا اتنا حمد اور اتنا شکر ہے اور اتنی مرتبہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے محبت کرنے لگے. الحمدللہ. اللہم لک الحمد. اللہم لک الشکر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر ڈھیروں اور کروڑوں سلام ہو اور کروڑوں صلوات ہو، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر اس دین کو ہم تک پہنچایا. اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے. اللہم صلی علی محمد و اطرته بعدد من کل معلوم لک. اللہ ہمیں ان کی محبت کا رزق عطا کرے. اللہ محبت کے رزق میں سے بہترین رزق وہ ہے جو آپ سے محبت ہے، جو آپ سے نبی، آپ کے نبی سے محبت ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت کا رزق عطا فرما اور اپنے نبی کی محبت کا رزق عطا فرما. وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہ ہماری قبروں کی وحشت کو دور فرما. اللہ وہ گھر جہاں کئی عرصے تک ہمیں رہنا ہے، اس گھروں کی تنہائی کو دور فرما، اس گھروں کے اندھیروں کو دور فرما، ان گھروں کی وحشت کو دور فرما. اللہ وہ گھر ہمارے لیے مانوس کر دینا. جب اس گھر میں ہمیں ڈالا جائے تو اس گھر کو ہمارے لیے مانوس کر دینا، کھلا کر دینا، ہمارے لیے اس کو وسیع کر دینا. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہم پر رحمت نازل فرما. اس قرآن عظیم کی وجہ سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے گھروں میں رحمت دے، ہماری زندگیوں میں رحمت فرما، ہمارے رشتوں میں رحمت فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہ اسے ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، رحمت بنا دے. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارا گائیڈ بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اللہ تعالیٰ جو ہم اس میں سے بھول جائیں وہ ہمیں یاد کرا دے. اللہ جو اس کے الفاظ بھول جائیں تو الفاظ یاد کرا دے، صورتیں بھول جائیں تو صورتیں یاد کرا دے. اس کے حفظ میں سے جو بھول جائیں وہ ہمیں یاد کرا دے. اس کے معنی بھول جائیں وہ ہمیں یاد کرا دے. اس کے اوامر و نواہی جو اس کے احکامات ہیں اگر وہ بھول جائیں اللہ وہ ہمیں یاد کرا دے. جو نصیحتیں ہیں جو اس قرآن نے ہمیں کی ہیں، اگر اس میں ہماری ذہن میں کوئی خلل آ جائے، اللہ تعالیٰ وہ ہماری یادداشت میں دوبارہ ان نصیحتوں کو پیدا فرما دے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے علم میں بھی پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے لیے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی آسان فرما دے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا. اور وہ علم بھی عطا فرما جو اس میں موجود ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں، ہم اس کے بارے میں جاہل ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، رب زدنا علما. اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہر روز اضافہ فرما اس قرآن کے ذریعے سے. جن جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں وہ ہمیں علم عطا فرما. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جاہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ اس کی تلاوت میں سے دن اور رات میں جو ہمارے لیے تلاوت کا رزق ہے اس کو لینا آسان فرما دے.
وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ اللہ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت ثابت ہو، یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا، ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا یا ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ قیامت کے دن یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت کی اونچی منازل تک ہمیں پہنچانے والا ہو، حشر کے میدان میں ہماری سفارش کرنے والا ہو، قبر میں ہمارا ساتھی ہو، اللہ اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہو، قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، اور حشر کے میدان میں بھی ہمارا ساتھی ہو، حشر کے میدان میں ہم پر سایہ کرنے والا ہو، اللہ تجھ سے سفارش کرا کے ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے محبت عطا فرما، اس کی محبت تو نے ہی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اس محبت کو اور بڑھا دے اللہ، اس وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت اس کے ساتھ گزارے اللہ اس محبت کو اور بڑھا دے، اور اس کے علم میں سے جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیں عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہم زین الاخلاق بزینت القرآن، اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے اخلاق کو زینت عطا فرما، ہمارے بول چال کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے معاملات کو، ہماری باتوں کو اللہ اس سب سے زینت عطا فرما، خوبصورتی عطا فرما۔ اللہم زین الاخلاق بزینت القرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن سے منور کر دے، اس قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہر قسم کے ہم اور غم اس کے ساتھ اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے دور کر دے اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ڈپریشن دور کر دے، ہماری دنیا کی فکریں پریشانیاں ان میں کمی فرما اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رشتوں میں سکون عطا فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما دے۔ لا الہ الا انت الہنا الہنا ربنا، یا مالک، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیری کمزور بندیاں ہیں اللہ، تیرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت پر اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں آتا اللہ، جیسے ٹوٹی پھوٹی محبت ہماری آپ کے لیے ہے اس کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمارے لیے قیامت کے دن تک رحمت لکھ دیں اللہ، قیامت کے دن تک رحمت لکھ دیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت تک پہنچا دیں، جنت میں اعلیٰ علیین تک پہنچا دیں اللہ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اللہ، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہم احینا من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہم توفنا من المسلمین، اللہ موت دینا تو اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں، اور موت دینا تو الحقنا بالصالحین، اللہ تعالیٰ جو تیرے صالحین بندے ان کے ساتھ ملا دینا، اعلیٰ علیین میں جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو تیرے ولی ہیں اللہ، ان کے ساتھ ہمارا مقام ہو اللہ، وہاں ان کے ہمسائے میں ہمیں بھی جنت میں وہاں پر گھر عطا فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی ساری حسنات عطا فرما، بھلائیوں میں سبقت کرنے والا فرما، دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والا بنا اللہ، ہمیں منکرات سے بچنے والا بنا، ہم بہترین کام کرنے والا بنا، ہمیں دنیا میں بھی جو ہمارا رزق ہے، جو ہمارا حصہ ہے وہ عطا فرما، دنیا میں سے بھی حسنات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو حسنات ہیں وہ بھی عطا فرما۔ وہ سفارش ہے، وہ شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جام کوثر سے آپ کے ہاتھ سے پانی پینا ہے، یا پھر یہ قرآن کی شفاعت ہے، یا آپ کے عرش کے سائے میں جگہ ہے، یا جنت کا حصول ہے اللہ، ساری کی ساری حسنات عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا یا اللہ، تیری جہنم تو ایسی خطرناک ہے اور ایسی خوفناک ہے کہ اللہ تیری کوئی مخلوق وہاں نہ جائے اللہ، ہمیں وہاں جانے سے بچا، جو وہاں گیا وہ تو صحیح معنوں میں رسوا ہو گیا اللہ، ہمیں اس رسوائی سے بچا، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کوئی نیکی کوئی بھلائی تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، ساری طاقتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کے مواقع دے اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو جس طرح ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ محبت ڈال۔ اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں محبت ڈال، ہمارے ازواج کے دلوں میں ڈال، ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں ڈال۔ اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں، کوئی ہمارا معبود نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، صرف تیری ذات پاک ہے، صرف تو سبحان ہے۔ انا کننا ظالمین، باقی ہم سب تو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ظلم کرنے والوں اور ہم ظلم کرنے والوں کو اور ہماری زیادتیوں کو اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے ظلم کو اور ہماری گناہوں کو اور ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ہم سے دور فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، ان سب میں ہماری مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہ آج دین محمدی جو ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے غیر قومیں ٹوٹ پڑی ہیں، تو ہی صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت فرما۔ صرف تو جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرما سکتا ہے اور اسلام کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اللہ دین کے دشمنوں کو تو تباہ فرما۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم۔ اللہ ان کی جمعیت کو تو توڑ دے، اللہ تو ان کو منتشر کر دے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں بھی ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پر کمزور ہے، جس ملک میں ہیں، جہاں جہاں پر ہے، اللہ تو حفاظت فرما۔ تو مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کی دنیا کی، ان کی معاش کی، ان کی معیشت کی، اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے کیونکہ اس کے اوپر ہماری معیشت کا انحصار ہے۔ اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے کیونکہ اس کے اوپر ہماری حقیقی کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں بھلائیاں سمیٹنے والا اور بھلائیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اللہ ہمارے زوج کو، ہمارے ازواج کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں متقین کا امام بنا۔ اللہ اپنا فرما بردار بنا اور پھر ہمارا فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اور پھر اس کے بعد ہمارا فرما بردار بنا۔ ماں باپ کے حق حقوق پہچانے والا بنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنا۔ اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما اور ان کی آخرت بھی بہتر فرما۔ دنیا اور آخرت میں دوہوں کو، تیری مخلوق کو بھلائیاں پہنچانے والے ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے ہوں، بہترین انسان بنا ان کو، اور مخلوق کو، تیری مخلوق کو فائدہ دینے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جو ہم نے مانگا ہے، جو ہم نے دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما، جو ہماری عبادتیں ہیں ان کو قبول فرما، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، قرآن کے سننے کو قبول فرما۔ اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تراویح کے لیے جو بھاگ دوڑ اور پھر قرآن کو سننے کے لیے جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے الفطرہ کی ٹیم نے، الفطرہ فیملی نے، اللہ تعالیٰ جو کوششیں کی ہیں پلاننگ سے لے کر اس کے ایگزیکیوشن تک، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے تک جس نے جو حصہ ڈالا ہے، جس بھی طریقے سے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں ان کی دنیا آخرت کو بہتر بنا دے، اور اس کا اجر صرف دنیا تک ہی محدود نہ رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کوششوں کے سبب اونچے درجات عطا فرما۔ حشر کے میدان میں ان سب کی بہترین طریقے سے میزبانی فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اللہ ان کے ازواج کو، اس ساری ٹیم کے سننے والے ہیں یا پھر سنانے والے ہیں یا اس کو پہنچانے والے ہیں، اللہ ان سب کے ازواج کو ان کا سپورٹر بنا دے، ان کے ساتھ کھڑا کر دے، دین کے معاملے میں، دین کے کاموں میں حصہ لینے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اس مشن کو، اس قرآن کو لے کے آگے چلنے والا بنا دے، تیری باقی مخلوق تک پہنچانے والا بنا دے، بہترین کام کرنے والا بنا دے۔
ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ جو ہم کوششیں کرتے ہیں صرف آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو قبول فرما لے۔ اگر تو نے ان کوششوں کو قبول نہ کیا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں جو بھی ہم سے کمی رہ گئی، جو کوتاہی ہو گئی، اس کے لیے ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ ہم ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری کوششوں کو، ہمارے اخلاص کو دیکھنا، ہماری کمی کوتاہیوں کو، اور جو کمزوریاں ہمارے کام میں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیکھنا اور ان کو معاف فرما دینا، اور ہمیں ہماری کوششوں اور ہمارے اخلاص کے لیے ہمیں بہترین اجر عطا فرمانا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، تو بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما ہماری ہر چھوٹی برائی کے لیے، ہماری ہر بڑی برائی کے لیے۔ اللہ ہم چھوٹی چھوٹے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان سب کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج قرآن کے اس کمپلیٹ کرنے پر تو ہم سے خوش ہو جا، اور اگلی دفعہ اسی قرآن کو اس سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے والا، پیش کرنے والا بنا دے۔ اللہ آج کی رات ہو یا اگلی راتیں ہوں، اللہ تعالیٰ شب قدر جس بھی رات میں ہے ہمیں اسے رزق عطا فرما، اور اس رات میں جو ہمارے لیے حصہ ہے خیر کا، بھلائی کا، وہ عطا فرما۔ اللہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر بنا دے، خیر اور بھلائیاں سمیٹنے والا بنا دے، عافیت والا بنا دے۔ اللہ بیماریوں سے دور فرما دے، دوسرے مسائل، پریشانیاں، اور اللہ تعالیٰ جو ناگہانی آفات آنے والی ہیں ان سے ہمیں بچا لے، ان کو ہماری زندگی سے دور فرما دے۔ اللہ ان راتوں میں، اس رات میں، شب قدر کی اس رات میں تو ہماری تقدیر لکھے گا، تو اس تقدیر میں نیکیاں کرنے والا، بھلائیاں کرنے والا بنا دینا ہمیں۔ اگلے سال میں ہم بہترین انسان، آج کے اس سال سے بہتر انسان، آج کے اس دن سے بہتر انسان جو ہے وہ بن کر آنا، سامنے آنا، یا یہ کہ بہتر انسان بننا ہماری قسمت میں کر دینا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اس کلاس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آج آئے ہیں یا شروع سے شریک ہیں، اللہ ان سب کی دلی حاجات کو قبول فرما، اللہ ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی ضروریات کو پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ محفوظ فرما، لوگوں کے سامنے محتاج ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ جو جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو خود تو اپنے ہاتھ سے دور فرما، اس کی ضرورت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور جس کے جو مسئلے ہیں اللہ اس کو حل فرما۔ اگر اولادوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ حل فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور گھروں میں موافقت نہیں، اللہ ان گھر میں محبت اور موافقت پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد چاہتا ہے اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جس کی اولاد ہے اور وہ اس کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اللہ اس کو تعلیم اور تربیت میں اس اولاد کی کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں اس کی جو ہے وہ مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، تاکہ ہم دل لگا کر تیری عبادت کر سکیں اور دل لگا کر تیری فرما برداری کر سکیں۔ ہم سب کو اکٹھے مل کر اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی، جو بھی ہمارے جسم کو بیماریاں لگی ہیں، ہمیں آنکھوں کے مسئلے ہیں یا کانوں کے مسئلے ہیں یا جسم کے مسئلے ہیں، اللہ ان سب کو دور فرما۔ اللہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی شفا تیرے پاس نہ ہو، اللہ سارے مریضوں کو شفا یاب کر دے، سب کو اپنے ہاتھ سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی ہم سے دور فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والریاء والغل والحسد، اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بیماری سے دور فرما دے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہمارے دلوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو دھول ڈال، اللہ ہمارے دلوں کو ریا سے، نفاق سے پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے، اس میں اپنی محبت ڈال دے، اپنی فرما برداری ڈال دے، اپنی کتاب کے ساتھ محبت ڈال دے، اپنے رسول کی محبت ڈال دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے، اپنے رسول کی محبت کے لیے، اپنی کتاب کی محبت کے لیے صاف کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو دھو ڈال ہر قسم کی برائی سے۔ اللہ جو ہمیں جذباتی مسائل ہیں کا سامنا ہے اللہ ان کو ہم سے دور فرما۔
ہمیں سکون عطا فرما، جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اللہ ہمارے دین اور دنیا اور آخرت اس سب میں ترقی نصیب فرما ہمیں، تاکہ ہم تیرے ہاں جب پہنچے تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ہماری موت کو آسان کرنا، اللہ غمرات الموت میں اور سکرات الموت میں ہم پہ رحم فرمانا، اور جب فرشتے ہماری جان نکالنے آئے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری لے کر آئے ہمارے لیے، راضی تب مر دیا کہ خوشخبری لے کر آئے۔ اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، رضیت باللہ ربنا، اللہ ہم راضی ہیں تجھ سے کہ تو ہمارا رب ہے، رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دیننا، اور ہم اس بات سے بھی راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، وہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس بات سے بھی راضی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پیغمبر ہیں، وملت ابراہیم وما کان من المشرکین، اور ہم اس بات سے بھی راضی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہم، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا، وہ ترک المنکرات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منکرات سے بچنے والا بنا، وان تغفر لی، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، وترحمنی، اور ہم پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو اللہ ہمیں ان لوگوں سے نکال کر موت دے دینا، ہمیں اس فتنے میں ڈال کر ہماری آزمائش نہ کرنا، ہمارے ایمان کی آزمائش نہ کرنا۔ اللہ ہم بڑے کھوٹے لوگ ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، پورا نہیں اتر سکتے، اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں پہلے ہی موت دے دینا۔ وہ اسألک حبک، اللہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اسألک حبک وحب من یحبک، اور اس محبت کا اور ان چیزوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جن سے تو محبت کرے، ان لوگوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اللہ ہم ہر اس عمل، ہر اس کام کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے نصیب کر دے اور تجھے ہم سے راضی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، اپنی کتاب کی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائیاں کرنے والا بنا، ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تیرے حضور پہنچے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر پہنچے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ان راتوں میں، ان دنوں میں ہماری توبہ کو قبول فرما، یہ باقی رمضان کے جو دن رہ گئے ہیں ان سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا، اور ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا نام اور جن کی گردن تو نے جہنم سے آزاد فرما دی ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ اللہ تعالیٰ جس دعا کا سوال تیرے نبی نے کیا تھا ہم نہیں کر سکے، ہم ان ساری دعاؤں کا سوال کرتے ہیں، ان ساری بھلائیوں کا، ان سارے خیر کا سوال کرتے ہیں، اور جس شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی تھی اللہ ہم اس سارے شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک خیر کلہ، اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، عاجلہ و عاجلہ، جلد آنے والی ہے یا دیر سے آنے والی ہے، جس کا ہمیں علم ہے یا ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر کل، اللہ ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، عاجلہ و عاجلہ، چاہے وہ جلد ہماری زندگی میں آنے والا ہے یا دیر سے آنے والا ہے، اس ہر قسم کے شر سے ہمیں پناہ میں رکھنا، اور جس کے بارے میں ہمیں علم ہے یا نہیں علم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب۔ اللہ ہم ہر قسم کے گناہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اللہ ان کو ڈھانپ دے، کیونکہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو گناہوں کو مٹا دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جس بھلائی کا سوال کیا ہم نے اسے ہمارے حق میں قبول فرما، وہ بھلائیاں جن کا سوال ہم نہیں کر سکے ہمارے لیے بہتر ہیں، وہ بھی قبول فرما۔ اللہ جو لوگ تیرے گھر میں
مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں اور تیرے باقی گھروں میں، مساجد میں دعاؤں میں مصروف ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما۔ جو اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو وہ دعائیں کرنا چاہتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آمين إلهي آمين۔